میں ہوں نعمت خان زمری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، گزشتہ روز ہونے والے واقعے پر آج ہم ایک بار پھر بات کریں گے کہ مری میں ہونے والے واقعے کے متعلق پنجاب حکومت کیا اقدامات اس نے کیے ہیں، اور پنجاب حکومت کا آج اجلاس ہوا ہے مری میں، تو اس میں کیا اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں فیصل۔ تو مری کی فیصل جو تازہ ترین صورتحال ہے اس وقت وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعمت، سب سے پہلے تو مری کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک مری میں بجلی تاحال بند ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ پیٹرول پمپس ہیں جن پر پیٹرول نہیں مل رہا یا ڈیزل بھی نہیں مل رہا۔ تو حماد اظہر صاحب کا کہنا ہے کہ جناب بجلی وہاں پہ کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پر بجلی نہیں ہے، لیکن عوام کا جو رد عمل وہاں سے آیا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ چینلز پہ دیکھا ہے، یا ہم نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ وہاں پر ہماری جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی بجلی نہیں ہے وہاں پر، بجلی جو ہے وہ بالکل بند ہے۔ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بجلی ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد آئے، یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ 1 عرصے کے بعد بجلی وہاں پہ آئے، یعنی کہ وہاں پر ابھی تک کوئی بجلی کی کوئی ایسا سین نہیں ہے بجلی والا۔ پنجاب حکومت کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں کون سے اہم فیصلے ہوئے ہیں، ذرا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی بالکل، پنجاب حکومت کا اس پہ جو ہے وہ ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے جو متاثرہ فیملیز ہیں ان کی جو کہ لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کی جو فیملیز ہیں ان کو جو ہے 8 لاکھ روپے ایک خاندان کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اس میں جو ایک اہم فیصلہ ہوا ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹل جو اس کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ 1,76,00,000 روپے جو ہے وہ فنڈ اس کے لیے منظور کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے اجلاس میں کہا ہے کہ وہاں پر مری کے اندر جو ہے وہ گنجائش کی جو ٹریفک ہوگی نیکسٹ کے لیے، یعنی کہ آنے والے وقت کے لیے جو مری کے اندر ٹریفک کی جو گنجائش ہوگی اتنی ہی ٹریفک جا پائے گی، دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ وہاں پر روکا جائے گا، اور یہ ایک ایسا سسٹم بنایا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہوا ہے کہ مری کے جو روڈ ہے نا وہاں پر بہت ہی ایک ابتر صورتحال ہے، یعنی کہ وہاں پر روڈز کی بالکل سٹرکچر بالکل ڈیمیج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ کریں گے کہ اس روڈ کو بھی جو ہے وہ سیٹ کریں گے اور اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہ جو ASI نوید جن کی ادھر ڈیتھ ہوئی تھی اور ان کے فیملی کے جو لوگ تھے ان کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کے کزن طیب گوندل سے جب آپ کی بات ہوئی تو انہوں نے آپ کو کیا بتایا کہ وہاں کی کیا صورتحال تھی، کیا نظام تھا؟ اور ان کی جب اپنے کزن سے ASI نوید سے بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم کس طرح کی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اور کس کو بتائیں کہ ادھر آ کے ہماری مدد کریں؟ تو طیب سے جب آپ کی بات ہوئی تو انہوں نے آپ کو کیا کہا کہ کیا صورتحال تھی؟ بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ طیب خود ایک جو ہے وہ یوٹیوبر ہیں، اور ان سے جب ہماری بات ہوئی تو طیب نے کہا کہ جو نوید اقبال تھے انہوں نے مجھے کال کی 6 بجے، اور مجھے 6 بجے کال کر کے کہتے ہیں کہ یار یہاں کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے اور میں اس وقت بہت پریشانی میں ہوں، ٹھیک ہے، خدا را حکومت سے کہیں یا کہیں بھی کہیں کسی جگہ میرا یہ میسج دیں کہ ہماری وہ مدد کو پہنچے، نہ ہی تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی انتظامیہ نظر آ رہی ہے جو کہ وہاں پہ گاڑیوں کو نکال رہی ہو، یا کوئی بلڈوزر وہاں پر نظر آ رہے ہوں، یا کسی بھی قسم کی انتظامیہ کے حوالے سے کوئی مشینری نظر آ رہی ہو، تو کوئی ایسا سین نہیں ہے، خدا را ہماری مدد کو پہنچیں۔ تو طیب سے جب ہماری بات ہو رہی تھی تو طیب اس وقت جو ہے وہ رو رہے تھے، بتاتے ہوئے وہ رو پڑے کہ یہ ایک ایسی کنڈیشن تھی کہ وہاں پر نوید نے طیب کو کال کی، نوید صاحب نے، اور طیب نے طیب خود ایک یوٹیوبر ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ طیب کا بیان یہ تھا کہ میں نے فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ وائس بھیجا کہ خدا را ان کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجیں، کیونکہ انہوں نے اقدام کریں۔ نوید نے لائیو لوکیشن بھیجی تھی کہ اس لوکیشن پر ہم پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو شیخ رشید صاحب کے واٹس ایپ نمبر پر انہوں نے بھیجا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پرسنل نمبر پر بھیجا، اس کے بعد وزیر اعظم کے پرسنل نمبر پر بھیجا، لیکن کسی قسم کا کوئی بھی رسپانس وہاں سے نہیں آیا۔ صحیح ہے، تو وہاں کی جو بری صورتحال تھی، جس طرح طیب گوندل جو کہ ASI نوید اقبال کے کزن تھے، انہوں نے پہلے بتایا بھی تھا سب کو
کہ اس طرح ادھر لوگ پھنسے ہوئے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کو بھی انہوں نے میسج کیا تھا, شیخ رشید صاحب کو بھی اور فواد چودھری صاحب کو بھی انہوں نے میسج کیا تھا کہ وہاں لوگ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں اور انتظامیہ کو وہاں پر متحرک کریں اور ان کی جو ہے امداد کریں. جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں, یہ لوگ اس طرح ادھر پھنسے ہوئے تھے کہ گلیات میں پھنسے ہوئے تھے. یہ مری جو شہر ہے اس میں نہیں تھے, یہ گلیات جو وہاں کی جو نتھیا گلی اور دوسرے جو علاقے ہیں یہ وہاں پھنسے ہوئے تھے. تو انہوں نے ASI نوید اقبال انہوں نے اپنے کزن طیب کو کال کر کے بتایا کہ اور لوکیشن بھی سینڈ کی کہ ہم اس طرح پھنسے ہوئے ہیں اور ہماری حالت جو کہ بہت بری ہے. تو تمام لوگ وہاں جو امداد کے منتظر تھے تو انہوں نے اپنے کزن طیب کو بولا کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں اور انتظامیہ کو بتائیں. تو اس پر بھی انتظامیہ جو کہ انہوں نے کوئی اچھا اقدام نہیں کیا اور انتظامیہ نے ایک کان سے سنی اور دوسرے سے نکال دی. تو اس واقعے میں سب سے بڑی غفلت جو ہے وہ انتظامیہ کی ہے. تو فیصل, اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان اور صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے کیا بیان دیا ہے, انہوں نے کیا کہا ہے اس بارے میں؟ بالکل نعمت, آج جو ہے وہ ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اتنی گنجائش نہیں تھی مری کے اندر یا جو وہ علاقہ ہے گلیات وہاں پر, اگر اتنی پوزیشن نہیں تھی جانے کی, اگر اتنی گنجائش نہیں تھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نہیں جانا چاہیے تھا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو بھی بلیم کیا ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کیا گیا, کیونکہ آپ کو میں بتاؤں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ ٹورزم پر ان کا بڑا فوکس رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسپیشل جو ہے وہ KP کے اندر انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں اقدام کیا ہے, تو اس پر وہ بہت مایوس تھے اور انہوں نے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کیا گیا تھا. اچھا, تو فیصل جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا جو آج پنجاب حکومت کا اجلاس جو انہوں نے کیا ہے اس میں انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ مری کو جو کہ ضلع کا درجہ دیا جائے گا تاکہ وہاں جو کہ سہولیات ہیں وہ عام ہوں اور اس میں انتظامیہ جو جن کو کم چیزیں میسر ہیں وہ میسر ہو تاکہ وہ مری کے لوگوں کے لیے اچھے سے اچھے اقدامات کر سکیں. تو اس میں دیکھا یہ گیا تھا کہ 2 دن اس واقعے سے 1-2 دن پہلے کی بات ہے کہ لوگ وہاں پر جو ہیٹر ہے اس کا 1 گھنٹے کا 1000 روپے کرایہ لے رہے تھے, جو کہ سراسر زیادتی تھی سیاہ لوگوں کے لیے جو وہاں پر سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے ان کے لیے. اور اس میں کمرے جو وہ دیتے تھے جس کا کرایہ پہلے 10,000 ہوتا تھا وہ ان دنوں 20,000 ہو جاتا ہے. بالکل, وہ ان دنوں 20,000 اور جو ہے وہ 30-50,000 تک پہنچا ہوا ہے. یعنی کہ یہ بھی انسانیت کے نام پر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو رینٹ پہلے 5,000 لے رہے ہیں یا 10,000 لے رہے ہیں تو اب وہ 20,000 30,000 یا 50,000 ایک روم کا لے رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ لوگ پاکستانی لوگ بھی ایسے ہیں کہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں جب دیکھتے ہیں. اب انہوں نے اس چیز پر انہیں بھی افسوس تو ہوا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو کہ ہم اتنا کرایہ لیتے ہیں اور زیادہ جو ہے نا ان سے جو منافع لیتے ہیں, اس وجہ سے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی گاڑیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ اس طرح کے منافع خوری سے بچیں اور جو کہ اپنی بچت کریں. تو اس کے لیے ایک نقصان اس کا یہ بھی سامنے آیا ہے کہ لوگ اپنی جان سے انہوں نے ہاتھ دھوئے ہیں. اور صرف اس میں انتظامیہ کی سب سے بڑی غفلت ہے جو کہ انتظامیہ نے ادھر اقدامات اچھے نہیں کیے تھے. ناظرین, کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.